نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 23 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کذبت ثمود بالنذر، جھٹلایا سمود نے بھی ڈرانے والوں کو۔ فقالوا ابشر منا واحد، پس انہوں نے کہا کیا ایک آدمی جو ہم میں سے تنہا ہے، نتبعہ انا اذا لفی ضلال، بے شک تو تب یقیناً گمراہی میں، وسعر اور دیوانگی میں پڑ گئے۔ اَأُلْقِیَ الذِّکْرُ عَلَیْہِ مِن بَینِنَا، کیا القا نازل کی گئی یہ نصیحت اس پر ہمارے درمیان میں سے؟ بل ہوا کذاب اشر، نہیں بلکہ وہ بڑا جھوٹا اور متکبر ہے۔ سَیَعْلَمُونَ غَدًا مِنَ الْکَذَّابِ الْأَشِرِ، عنقریب ضرور وہ سب جان لیں گے کل کون ہے بڑا جھوٹا اور متکبر۔ اِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کے۔ ثمود نے بھی جھٹلایا ڈرانے والوں کو، پس انہوں نے کہا کہ ایک آدمی جو ہم میں سے تنہا ہے ہم اس کی پیروی کریں، یعنی ایک بشر کو رسول مان لینا اس کے نزدیک گمراہی اور دیوانگی تھی۔ سعور سعیر ان کی جمع ہے، آگ کی لپٹ، یہاں اس کو دیوانگی یا شدت و عذاب کے مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے۔ کیا یہ نصیحت القا نازل کی گئی ہے ہمارے درمیان میں سے اسی پر؟ نہیں بلکہ وہ جھوٹا اور متکبر ہے۔ عشرٌ بمانی متکبر یا کظم میں حد سے تجاوز کرنے والا، یعنی اس نے جھوٹ بھی بولا ہے تو بہت بڑا کہ مجھ پر وحی آتی ہے، بھلا ہم میں سے صرف اسی ایک پر وحی آنی ہے، یا اس ذریعے سے ہم پر اپنی بڑائی جتانا اس کا مقصود ہے۔ عنقریب ضرور کل وہ جان لیں گے کہ بڑا جھوٹا اور متکبر کون ہے۔ اب خود پیغمبر پر الزام تراشی کرنے والے یا حضرت صالح جن کو اللہ نے وحی اور رسالت سے نوازا، کل سے مراد قیامت کا دن ہے یا دنیا میں ان کے لیے عذاب کا مقررہ دن ہے۔ اے صالح بے شک ہم اونٹنی کے بھیجنے والے ہیں۔ فتنة لہم فارتقبہم واصطبر، آزمانے کے لیے ان کو پس تم دیکھتے رہو انہیں اور خوب صبر کرو۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، آگاہ کر دو انہیں کہ بے شک پانی تقسیم شدہ ہے ان کے درمیان۔ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ، ہر باری والا اپنے پینے کی باری پر حاضر ہوا جائے گا۔ فَتَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، پھر انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو سو اس نے پکڑا بس کونچیں کاٹ دیں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَالنُّذُرِ، كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اور میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، بے شک ہم نے بھیجی ان پر ایک چیخ۔ فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، تو وہ سب ایسے ہو گئے جیسے باڑ لگانے والی روندی ہوئی باڑ ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسان بنا دیا قرآن کو، ان کو آزمانے کے لیے، پس تم دیکھتے رہو انہیں اور خوب صبر کرو کہ یہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ یہ وہی اونٹنی ہے جو اللہ نے خود ان کے کہنے پر پتھر کی ایک چٹان سے ظاہر فرمائی تھی، یعنی دیکھ
کہ یہ اپنے وعدے کے مطابق ایمان کا راستہ اپناتے ہیں یا نہیں، اور ان کی ایذاؤں پر صبر کر، اور انہیں آگاہ کر دو کہ بے شک پانی ان کے درمیان تقسیم شدہ ہے، ہر ایک اپنی پینے کی باری پر حاضر ہوا جائے گا۔ یعنی ایک دن اونٹنی کے پانی پینے کے لیے اور ایک دن قوم کے پانی پینے کے لیے، مطلب ہے ہر ایک کا حصہ اس کے ساتھ ہی خاص ہے جو اپنی اپنی باری پر حاضر ہو کر وصول کرے، دوسرا اس روز نہ آئے۔ شربن حصہ آپ۔ پھر انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو، سو اس نے اسے پکڑا، پس کونچیں کاٹ دیں۔ یعنی انہوں نے اونٹنی قتل کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا، جس کا نام قداد بن صالح بتایا جاتا ہے۔ اس کو پکارا کہ وہ اپنا کام کرے، یا تلوار یا اونٹنی کو پکڑا اور اس کی ٹانگیں کاٹ دیں اور پھر اسے ذبح کر دیا۔ بعض نے فتعاتا کے معنی فجسرہ کیے ہیں، پس اس نے جسارت کی۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ بے شک ہم نے بھیجی ان پر ایک چیخ، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ لگانے والی روندی اور ٹوٹی ہوئی باڑ ہو۔ حزیرتن بمانی محظورہ، باڑ جو خشک جھاڑیوں اور لکڑیوں سے جانوروں کی حفاظت کے لیے بنائی جاتی ہے۔ المحتضر اسم فاعل ہے صاحب الحزیرہ۔ حشیمن خشک گھاس یا کٹی ہوئی خشک کھیتی، یعنی جس طرح ایک باڑ بنانے والے کی خشک لکڑیاں اور جھاڑیاں مسلسل روندے جانے کی وجہ سے چورا چورا ہو جاتی ہیں، وہ بھی اس باڑ کی مانند ہمارے عذاب سے چورا ہو گئے۔ جیسے اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسان بنا دیا قرآن کو، للذکری نصیحت کے لیے، فہل من مدکر، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ کذبت قوم لوط بالنذر، جھٹلایا قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کو۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط، بے شک ہم نے بھیجی ان پر پتھر برسانے والی سوائے لوط کے گھر والوں کے۔ نجیناہم بالسحر، ہم نے نجات دی انہیں سحر کے وقت۔ نعمتا من عندنا، مہربانی کرتے ہوئے اپنی طرف سے۔ کذالک نجزی من شکر، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اسے جس نے شکر ادا کیا۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارُوا بِالنُّذُرِ، اور بلا شبہ یقیناً اس نے ڈرایا انہیں ہماری پکڑ سے تو انہوں نے شک کیا ڈراوے میں۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، اور بلا شبہ یقیناً انہوں نے بہکایا اسے مہمانوں کے بارے میں۔ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے مٹا دی ان کی آنکھیں۔ نصیحت کے لیے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ بے شک ہم نے بھیجی ان پر پتھر برسانے والی ہوا سوائے لوط کے گھر والوں کے، ہم نے نجات دی انہیں سحر کے وقت۔ یعنی ایسی ہوا بھیجی جو ان کو کنکریاں مارتی تھی اور ان کی بستیوں کو اور اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں سوکھی اور ٹوٹی لکڑیاں جو آیت نمبر 31 میں ہے۔ اس میں دیکھیں کہ جو خشک باڑ جو خشک جھاڑیوں اور لکڑیوں سے جانوروں کی حفاظت کے لیے بنائی جاتی ہے۔ المحتضر اسم فاعل ہے صاحب الحزیرہ۔ حشیم خشک گھاس یا کٹی ہوئی خشک کھیتی، یعنی جس طرح ایک باڑ بنانے والے کی خشک لکڑیاں اور جھاڑیاں مسلسل روندے جانے کی وجہ سے چورا چورا ہو جاتی ہیں، وہ بھی اس باڑ کی مانند ہمارے عذاب سے چورا ہو گئے۔ اور اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 34 کو، یعنی ایسی ہوا بھیجی جو ان کو کنکریاں مارتی تھی، ان کی بستیوں کو ان پر الٹا دیا گیا، اس طرح کہ ان کا اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا حصہ اوپر۔ اس کے بعد ان پر کنکر پتھروں کی بارش ہوئی، جیسا کہ سورہ ہود وغیرہ میں اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔
آل لوط سے مراد خود لوط علیہ السلام کے خود حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، جن میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں کیونکہ وہ مومنہ نہیں تھی۔ البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ تھیں جن کو نجات دی گئی۔ سحر سے مراد رات کا آخری حصہ ہے۔ اور بلا شبہ اس نے ڈرایا انہیں ہماری پکڑ سے، اور انہوں نے شک کیا ڈراوے میں۔ یعنی ان کو عذاب سے بچانا یہ ہماری رحمت اور احسان تھا جو ان پر ہوا، اور یعنی عذاب آنے سے پہلے ہماری سخت گرفت سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی بلکہ شک کیا اور ڈرانے والوں سے جھگڑتے رہے۔ اور بلا شبہ یقیناً انہوں نے بہکایا اسے اس کے مہمانوں کے بارے میں، تو ہم نے مٹا دیں، یعنی اندھی کر دیں ان کی آنکھیں۔ فقط فذوقوا عذابی ونذر، پس آپ مزہ چکھو میرے عذاب کا اور میرے ڈراوے کا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور بلا شبہ یقیناً غارت کر دیا انہیں صبح سویرے نہ ٹلنے والے عذاب نے۔ فذوقوا عذابی ونذر، پس تم سب مزہ چکھو میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسان بنا دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ پس مزہ چکھو میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا۔ لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی بلکہ شک کیا اور ڈرانے والوں سے جھگڑتے رہے۔ یا بہلایا یا مانگا لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو۔ مطلب یہ ہے کہ جب لوط علیہ السلام کی قوم کو معلوم ہوا کہ چند خوبرو نوجوان لوط علیہ السلام کے ہاں آئے ہیں، جو دراصل فرشتے تھے اور ان کو عذاب دینے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان مہمانوں کو ہمارے سپرد کر دیں تاکہ ہم ان سے بدکاری کریں۔ پس مزہ چکھو میرے عذاب کا اور میرے ڈراوے کا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسان بنا دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ کہتے ہیں یہ فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ جب انہوں نے بدفعلی کی نیت سے فرشتوں مہمانوں کو لینے پر زیادہ اصرار کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کا ایک حصہ انہیں مارا، جس سے ان کی آنکھوں کے ڈیلے ہی باہر نکل آئے۔ بعض کہتے ہیں صرف آنکھوں کی بصارت ضائع ہوئی۔ بہرحال عذاب عام سے پہلے یہ عذاب خاص ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے اور آنکھوں سے یا بینائی سے محروم ہو کر گھر پہنچے۔ پھر صبح اس عذاب عام میں تباہ ہو گئے جو پوری قوم کے لیے آیا تھا۔ تفسیر ابن کثیر، یعنی صبح ان کے پاس عذاب مستقر آ گیا۔ مستقر کے معنی ان پر نازل ہونے والا، جو انہیں ہلاک کیے بغیر نہ چھوڑے۔ تیسیر القرآن، قرآن کے آسان کرنے کا اس صورت میں بار بار ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ یہ قرآن اور اس کے فہم و حفظ کو آسان کر دینا اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اس کے شکر سے انسان کو کبھی غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جو قرآن کے آسان ہونے کو سمجھیں، سمجھائیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔